السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ خیریت و عافیت سے رکھے۔ میں محمد سمیع اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں ہر روز کی طرح پھر سے ایک مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں، اور نظامت کا ہی ایک نیا ٹاپک، ایک نیا طریقہ، ایک نیا انداز، ایک یونیک انداز لے کر آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جو ہماری ویڈیو کنٹینیو دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ میں ابھی فی الحال اختتامی پروگرام سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو اختتامی پروگرام میں ہی تمہیدی کلمات، اعلان صدارت کس طرح کرے، کس انداز میں کرے، اس ٹاپک پر ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ تلاوت کلام اللہ، یعنی قرآن کی تلاوت کے لیے پروگرام کو آغاز کرنے کے لیے کسی قاری کو، کسی حافظ کو، یا کسی بچے کو، کسی ساتھی کو کس انداز میں، کس طریقے پر دعوت دے اختتامی پروگرام میں۔ تو اسی ٹاپک پر آج بات ہونے والی ہے کہ تلاوت کلام اللہ کے لیے کسی شخص کو کس انداز میں دعوت دے، کس طریقے پر دعوت دے۔ تو دوستو، ویڈیو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ میں انہی ٹاپک پر ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو ہمیشہ آپ لوگوں سے بنی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ویڈیو میں، ہمارے چینل پر پہلی بار ہے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آل پر کلک کر لے، تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، کیونکہ میں روزانہ ہی ان چیزوں سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو چلو دوستو، تاخیر کس بات کی، بلا کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سفروں بفضل اللہ وعونہ، آرزوئے شاد کام اور تمنائے بامراد ہوئی، اور حضرت والا کی شرف قبولیت نے ہمیں اس دلکش موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم باضابطہ جلسہ کا آغاز کر سکے۔ تو آئیے اس کی سب سے پہلی کڑی سے افتتاح بالخیر کی سعادت سے بہرور ہوں۔ میری مراد تلاوت کتاب خداوندی سے ہے، وہ کتاب جو شک و تردد سے بالا تر ہے، ہدی للمتقین ہے، جس کا ہر پارہ لاجواب، ہر رکوع بے مثال، ہر سطر لازوال، ہر لفظ مسعود، ہر حرف مبارک، ہر حرکت دلکش، ہر سکون دل آویز، ہر نقطہ بصیرت افروز، اور بقول اقبال علیہ الرحمہ، محمد بھی تیرا، جبرائیل بھی قرآن بھی تیرا، محمد بھی تیرا، جبرائیل بھی قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ حقیقت ہے قرآن کریم نے انسانی سرشت و فطرت کی ترجمانی کی ہے، اس کے احساسات و جذبات کی عکاسی کی ہے، اس کے افکار و خیالات کی منظر کشی کی ہے، اس کی خامیوں اور خوبیوں کو اجاگر کیا ہے، مگر یہ حرف شیریں تیرا ہے یا میرا، یعنی یہ میرا ترجمان ہے۔ اس لیے قرآن ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری روحوں کا ساز ہے، ہمارے ضمیروں کی آواز ہے۔ آئیے اسی کتاب فطرت کی مبارک آیات کی تلاوت میں ہم اپنے دلوں کی دھڑکن، اپنی روحوں کا ساز اور ضمیروں کی آواز سنیں۔ تڑپے تڑپے مجلس میں نور و نکھت، سکون و طمانینت کی بہار لائے، خیر و برکت کے دروازے کھولے۔ لہٰذا میں تلاوت قرآن کریم کے لیے ایک ایسے قاری سے درخواست کرنے جا رہا ہوں جس نے قرآنی فضا میں آنکھ کھولی ہے، قرآن کو اپنے اندر اتارا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، جس کا انداز قرأت کیف و مستی سے سرشار کرتا ہے، وجد و حال سے دوچار کرتا ہے، جذبہ عمل کو بیدار کرتا ہے۔ اس سے میرا اشارہ برادر محترم حضرت حافظ و قاری محمد جسیم الدین صاحب کی طرف ہے کہ موصوف تشریف لائیں اور آیات قرآنی سے ارباب مجلس کے قلوب کو مجلا و منور فرمائیں اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آئی ہوپ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ایک لائک کرے اور اپنے دوستوں سے خوب شیئر کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست بھی ان ویڈیو کے منتظر ہو، اور آپ اگر ان کو شیئر کریں تو وہ ان ویڈیو کو دیکھ کر
یہ سب ویڈیو دیکھ کر اختتامی پروگرام میں، آخری پروگرام میں، الوداعی پروگرام میں اچھے سے اچھے نظامت کر سکے اور ان کو بھی خوشی ملے۔ تو دوستو آپ ان کو ضرور شیئر کریں جو آپ کے دوست نظامت کرتے ہیں یا نظامت کا شوق رکھتے ہیں۔ اور اگر کچھ پوچھنا ہو، کوئی بات جاننی ہو، کوئی ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو چلو دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔